بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتاوی رضویہ میں ہے نماز عید شہروں میں ہر مرد آزاد، تندرست، عاقل، بالغ، قادر پر واجب ہے۔ قادر کا یہ معنی کہ نہ اندھا ہو، نہ لولا ہو، نہ لنجھا، نہ قیدی، نہ کسی ایسے مریض کا تیماردار ہو کہ یہ اسے چھوڑ کر گھر سے جائے تو مریض ضائع رہ جائے، نہ ایسا بوڑھا کہ چل پھر نہ سکے، نہ اسے نماز پہ جانے میں حاکم یا چور یا دشمن کی طرف سے جان یا مال یا عزت کا سچا خوف ہو، نہ اس وقت میंہ یا برف یا کیچڑ یا سردی اس قدر شدت سے ہو کہ نماز کو جانا سخت مشقت کا موجب ہو۔ آگے فرماتے ہیں تو جو شخص شہر میں ان صفات کا جامع اور ان موانع سے خالی ہو اور وہاں عید بروجہ شرعی ہو پھر نہ پڑھے تو گنہگار اور شرعاً مستحق سزا و تعزیر ہوگا۔ اور فرماتے ہیں جمعہ و عیدین کی امامت پنجگانہ کی امامت سے بہت خاص ہے۔ امامت پنجگانہ میں صرف اتنا ضرور ہے کہ امام کی طہارت و نماز صحیح ہو، قرآن عظیم صحیح پڑھتا ہو، بد مذہب نہ ہو، فاسق مولن نہ ہو، پھر جو کوئی پڑھاوے گا نماز بلا خلل ہو جائے گی، بخلاف نماز جمعہ و عیدین کے کہ ان کے لیے شرط ہے کہ امام خود سلطان اسلام ہو یا اس کا معزون، اور جہاں یہ نہ ہو تو بضرورت جسے عام مسلمانوں نے جمعہ و عیدین کا امام مقرر کیا ہو، کما فی در المختار وغیرہ، دوسرا شخص اگرچہ کیسا ہی عالم و صالح ہو ان نمازوں کی امامت نہیں کر سکتا، اگر کرے گا نماز نہ ہوگی۔ اور فرماتے ہیں باجماع جملہ ائمہ حنفیہ اس یعنی دیہات میں جمعہ و عیدین باطل ہیں اور پڑھنا گناہ تمام متون و شروع و فتاوی میں ہے، شرط و صحت حل مصر۔ در مختار میں ہے صلاۃ العید فی القریٰ تکرہ تحریما ای لانہ اشتغال بما لا یصح لان المصر شرط الصحت۔ خود نہ پڑھیں گے، حکم پوچھا جائے گا تو فتویٰ یہ دیں گے، جہاں نہیں ہوتے قائم نہ کریں گے، بئی ہما اگر عوام پڑھتے ہوں منع نہ کریں گے۔ اور فرماتے ہیں دیہات میں نماز جمعہ و عیدین مذہب حنفی میں جائز نہیں، مگر جہاں ہوتا ہے اسے بند کرنا جاہل کا کام ہے۔ مجلس خانہ میں عید نماز یا جمعہ نماز یا مطلق نماز پڑھنا جائز ہے یا نہ؟ اس سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت قبلہ فرماتے ہیں مجلس خانہ میں نماز ناجائز ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، مسجد کا ثواب نہ ملے گا، اور بلا عذر ترک مسجد ہو تو گناہ ہوگا، مگر نماز ہو جائے گی۔ یوں ہی جمعہ و عیدین بھی اگر عام شہرت و اذن عام ہو کہ یہاں جمعہ یا عید پڑھیں گے، جو چاہے آئے۔ ایسا ہی ایک سوال کہ جس شہر میں جمعہ کی نماز پڑھانے والا دیوبندی یا بدعقیدہ اور دوسری کسی مسجد میں بھی جمعہ نہ ہوتا ہو، یا تمام مساجد جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے ان کے امام بد مذہب ہوں، تو ایسی صورت میں اہل سنت جمعہ کو ترک کریں یا کوئی اور حکم ہے؟ نیز ایسا ہی عیدین کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت قبلہ فرماتے ہیں جب صورت ایسی ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ کسی مسلمان صالح امامت کو اپنا امام مقرر کرے، اس کے پیچھے جمعہ و عیدین پڑھیں۔ جمعہ قائم کرنے کے لیے اگر کوئی مسجد بنائے تو اذن عام مسلمین و اشتہار کے ساتھ کسی میدان خواہ مکان میں پڑھیں، اور اگر اس پر قدرت نہ ہو اور سب مساجد کے امام دیوبندی یا وہابی یا غیر مقلد یا نیچری یا مرزائی وغیرہ ہم مرتدین ہیں تو فرض ہے کہ ظہر تنہا پڑھیں۔ ان لوگوں کے پیچھے نماز باطل محض ہے، جیسے کسی بت پرست یا آریہ کے پیچھے۔ یہ ترک جمعہ نہ ہوا کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں لغو و باطل حرکت ہے، نماز ہی نہیں، اور ان کی اقتداء بوجوہ حرام قطعی ہے، بلکہ ان کے عقائد پر مطلع ہو کر پھر بھی انہیں قابل امامت جانے تو کافر ہو جائے۔ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ ہاں، اگر کہیں ایسا بد مذہب ہو جس پر حکم کفر نہیں، جیسے تفضیلیہ، اور سنی کی امامت نہ مل سکے تو اس کے پیچھے جمعہ و عیدین پڑھ لے۔ بہار شریعت میں ہے عیدین کی نماز واجب ہے، مگر سب پر نہیں بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے لیے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ اگر جمعہ میں خطبہ نہ پڑھا تو جمعہ نہ ہوا، اور اس میں نہ پڑھا تو نماز ہو گئی مگر برا کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ قبل نماز ہے اور عیدین کا بعد نماز۔ اگر پہلے پڑھ لیا تو برا کیا، مگر نماز ہو گئی، لوٹائی نہیں جائے گی، اور خطبہ کا بھی اعادہ نہیں۔ اور عیدین میں نہ اذان ہے نہ اقامت، صرف 2 بار اتنا کہنے کی اجازت ہے، الصلاۃ جامعہ۔ نماز کا وقت بقدر 1 نزاع آفتاب بلند ہونے سے ذروہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا
اور عید الاضحیٰ میں جلد پڑھ لینا مستحب ہے، اور سلام پھیرنے کے پہلے زوال ہو گیا تو نماز جاتی رہی۔ نماز عید سے قبل نفل نماز مطلقاً مکروہ ہے، عیدگاہ میں ہو یا گھر میں، یا اس پر عید کی نماز واجب ہو یا نہیں۔ یہاں تک کہ عورت اگر چاشت کی نماز گھر میں پڑھنا چاہے تو نماز ہو جانے کے بعد پڑھے، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھ سکتا ہے، بلکہ مستحب ہے کہ 4 رکعتیں پڑھے۔ یہ احکام خواص کے ہیں۔ عوام اگر نفل پڑھیں اگرچہ نماز عید سے پہلے، اگرچہ عیدگاہ میں، انہیں منع نہ کیا جائے۔ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے پڑھ لے، ورنہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھے۔ طبرانی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے 2 رکعتیں چاشت کی پڑھیں غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 4 پڑھے عابدین میں لکھا جائے گا، اور جو 6 پڑھے اس دن اس کی کفایت کی گئی، اور جو 8 پڑھے اللہ تعالیٰ اسے قانتین میں لکھے گا، اور جو 12 پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا، اور کوئی دن یا رات نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر احسان و صدقہ نہ کرے، اور اس بندے سے بڑھ کر کسی پر احسان نہ کیا جسے اپنا ذکر الہام کیا۔ احمد و ترمذی اور ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو چاشت کی 2 رکعتوں پر محافظت کرے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ چاشت کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے۔ فقیر قادری عرض کرتا ہے کہ موجودہ صورتحال کے مد نظر ایسے ہی صبر سے کام لیا جائے جیسا کہ الحمدللہ مسلمان پچھلے 8 جمعہ سے اور ماہ مبارک میں مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے کہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا۔ مقیمین جمعہ یا عید وقت نماز خود منع نہ کریں بلکہ لوگ از خود رکیں اور مساجد میں بھیڑ نہ کریں۔ موجودہ حالات میں مساجد میں بڑی جماعت ہونا مشکل ہے، لہذا جو رہ جائیں وہ نماز ہو جانے کے بعد 4 رکعت نماز چاشت پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عمر رضا خان، خادم آستانہ عالیہ رضویہ، بریلی شریف، 24 رمضان المبارک 1441 ہجری بمطابق 18 مئی 2020۔